لیکن آبویسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقاصد تو وہی ہیں کہ ایک ٹیررزم جو ہے اس کے خلاف جو ہے یہ آپریشنز ہوئے ماضی میں، اور یہ بھی ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایک پروگرام بنایا گیا ہے یا ایک براڈ کنسنسس اس کے اوپر ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی جو آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 8 سال پہلے جب دسمبر 2016 میں واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا، اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس کے لیے تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو تھیں آن بورڈ تھیں اس وقت۔ اور آج کی جو سچویشن میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس وقت بڑے علاقے جو تھے جس میں سوات بھی شامل تھا، موجودہ جو اس وقت کا ٹرائبل ایریا فاٹا جو ہے، اور آج انضمام ہو چکا ہے ان کا، وہ ان پہ قبضہ جو ہے ایک قسم کا ہو چکا ہوا تھا ٹیررسٹ کا۔ ان کی پریزنس اس طرح کی تھی کہ وہاں پہ پورے علاقے جو تھے وہ دن رات کے لیے نو گو ایریاز بن چکے ہوئے تھے۔ آج ویسی سچویشن کوئی نہیں ہے، الحمدللہ۔ سارے علاقے جو ہیں وہ، چاہے وہ بلوچستان ہے یا فرنٹیر ہے، اس پہ پاکستان کی ریٹ موجود ہے۔ رات کو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جن کے میں جو ہے وہ ڈی آئی خان میں یا اس کے گرد و نواح میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ طالبان جو ہے ان کے انفلوئنس ہے، یا بلوچستان میں بی ایل اے وغیرہ جو ہے کسی ایسے وقت جو ہے رات کے وقت یا کسی اور وقت میں کو کارروائی کر لیں نہیں۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری ٹیریٹری جو ہے اس کے اوپر ان کا خدا نخواستہ کوئی ٹیررزم یا ٹیررسٹ کی جو ہے کوئی ریٹ اسٹیبلش ہوئی ہو جس کو ہم ڈیمالش کرنے کی یا جس کو ختم کرنے کی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کنٹینیوشن ضرور ہے اس ریزالو کی یا جو بھی طے پایا تھا 2016 کے بعد، اس کی کنٹینیوشن ہے۔ یہ جو ریوائیو ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کو جو ریوائیو کیا گیا ہے انہی لائنوں پہ ریوائیو کیا گیا ہے۔ چاروں چیف منسٹر موجود تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی اس پلان کی۔ بری اور ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ اس دن نہیں تھے، لیکن ایئر فورس کے اور بری افواج کے سربراہ موجود تھے، پرائم منسٹر تھے اور کیبنٹ کے اراکین بھی تھے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ میں یہ خدشات جو ہیں بعض کوارٹر سے جو ہے وہ ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ خدشات درست نہیں ہیں۔ ان آپریشن میں یا ان آپریشنز میں جو میں نے جن کا نام لیا ہے، رائے نجات، رد الفساد اور ضرب عزم جو ہے، اس میں یہ ایک بڑا بنیادی فرق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سوات سارے کا سارا جو ہے اس میں گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے تقریباً ختم ہو چکی تھی اس وقت۔ اسی طرح ٹرائبل ایریا میں بھی بعض نہیں بہت سے علاقے تھے۔ آج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ بنیادی فرق جو ہے اس کا، دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام اپنے جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے جو ہے انفورس ہوگا۔ اس کے بعد یہ کابینہ میں، آج کابینہ کے ایجنڈے پہ میں ادھر آیا ہوں، آج کابینہ میں یہ پیش ہوگا۔ اس کے بعد اس پہ ہاؤس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اس پہ ایک کنسنسس جو ہے ہاؤس کی جو ہے وہ اس کو بنایا جائے گا۔ کنسنسس کو جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں
جو دوسری اتحادی پارٹیز ہیں حکومت کی جو ہے ان سب کو جو ہے سیر حاصل بحث کا جو ہے وقت دیا جائے گا، اور جو بھی ان کے سوالات ہیں یا جو بھی ان کی تشویش ہے اس کا جو ہے خاطر خواہ جواب بھی دیا جائے گا۔ یہ کہنا جی کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، یہ کسی وقت بھی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ہم یہ صرف نیشنل ایکشن پلان کی جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کر لے گی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پہلے بھی یہ اسمبلی میں گیا تھا 2016 میں، اب بھی جائے گا۔ اس وقت کنسنسس کریٹ ہوئی، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر کنسنسس ہو۔ جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان کی تشویش کو جو ہے ہم ضرور ایڈریس کریں گے، اور یہ کسی اس کے کوئی سیاسی جو ہے عزائم نہیں ہے اس آپریشن کے، صرف جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، ہمیں جو ہے یہ بالکل ضرورت ہے اس وقت کہ تمام تر ادارے جو حکمران اشرافیہ کا حصہ ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں فوج بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، آپ لوگ بھی ہیں، ایک بہت بڑا پاور ہاؤس ہے میڈیا جو ہے اوپینین میکنگ میں، آپ سب کو جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی ایکشن لیتے ہیں اور ان کو عدلیہ سے ریلیف ملنی شروع ہو جائے۔ اسی طرح اور بہت سے عناصر اس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور کوآپریٹ نہیں بھی کر سکتے، مثلاً کے پی کی حکومت جو ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، چیف منسٹر صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں کیا، اور انہوں نے کل جو میڈیا سے جو بات کی ہے اس میں تقریباً انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بات چیت جو ہوئی ہے میرے سامنے ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں کیا کہ میں نے کوئی اختلاف رجسٹر کیا، بلکہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس ایکشن کو جو ہے، کیونکہ مینلی یہ کے پی میں اور بلوچستان میں اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے جو اب تک جو بھی سلسلہ ہوا ہے اس میں سب سے بڑی جو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ تمام تر اداروں کا جو ہے اتحاد ہے، اس کے وہ سپورٹ کریں، اس کو پولیٹیکل کنسنسس بھی ہو، جو ادارے جو ہیں ان کا کنسنسس بھی ہو۔ یہ ایک نیشنل کرائسس ہے جس کو ایڈریس کرنا صرف پاکستانی فوج کا فرض نہیں ہے، باقی اداروں کا بھی اتنا ہی فرض ہے۔ سارے ادارے بینیفیشری ہیں اس وطن عزیز سے، صرف افواج جو ہے اس وقت قربانیاں دے رہی ہیں، روزانہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ ٹرائبل ایریا میں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں ہو رہی ہیں، یا سیٹلڈ ایریا میں ہو رہی ہیں، آئی ای ڈیز سے جو ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے اگر بند ہونا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، تو اس میں سب کی، آپ کی میڈیا کی بھی جو ہے اس کے تعاون کی، بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عدلیہ کی طرف سے جو ہے کہ عدلیہ جو ہے، میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی پارٹیزن لگے، لیکن یہ کرائسس جو ہے یہ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اس میں یہ پوٹینشیل بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان صوبوں سے نکل کے اس کا سپل اوور جو ہے دوسرے صوبوں میں بھی آئے۔ عدلیہ اگر جو ہے انصاف جو ہے پرووائڈ نہیں کرے گی، سپورٹ پرووائڈ نہیں کرے گی اس ایفرٹ کو، جو ایک نیشنل سیکورٹی کا ایفرٹ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ایفرٹ نہیں ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کا ایفرٹ ہے، قومی سلامتی کا ایک ایفرٹ ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرے گی یا میڈیا سپورٹ نہیں کرے گا تو اس میں وہ ایفیکٹونیس نہیں پیدا ہوگی جو اس میں ہونی چاہیے اور جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ ایک بریف سی میں نے آپ کو انٹروڈکشن دی ہے کہ یہ اس سے بہت مختلف ہے، کوئی ہم ٹیریٹری واپس نہیں لے رہے، ٹیریٹری ہمارے پاس ہے، لیکن جو پینیٹریشن ہوتی ہے، تشکیلیں آتی ہیں بارڈر کے کراس کرتی ہیں،
اور جو 5-6 ہزار بندہ یہاں پہ لایا گیا تھا اور بسایا گیا تھا، ٹیررسٹ جو ہے طالبان جو ہے ان کو بسایا گیا تھا، ان کے گھروں میں قیام کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے جو بھی آپریشن، چاہے وہ پشاور میں ہونا ہو، چاہے وہ ڈی آئی خان میں ہونا ہو، یا کسی کے پی کے کسی دوسرے شہر میں ہونا ہو، تو یہ پناہ گاہیں جو ہیں ان کو پاکستان میں میسر ہو چکی ہیں ان طالبان کی، جن کو آج سے 3 سال قبل جو ہے یہاں پہ واپس آنے کی اجازت دی گئی، جس میں بڑے بڑے مشہور لوگوں کو جو ہے، جو طالبان کے لیڈر تھے، ان کو معافی بھی دی گئی. ایک صاحب تھے، ان کا نام بشرف بنگال، بشرف سوات جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو تھے ان کو بھی معافی دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جس نے تباہی لے کے آیا ہے، اس میں امن نہیں لے کے آیا، بلکہ امن جو ہے اس کو پارا کیا ہے، اور جو بدامنی ہے، خلفشار جو ہے، اس کو ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ ہوا دی ہے. ان کی پناہ گاہیں جو ہے ان کو یہاں پہ میسر کی گئی ہیں. اور اس وقت بھی احتجاج کیا گیا تھا جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی نیشنل اسمبلی کو. ایک بند جو سیشن تھا، اس کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو ہے وہ بریفنگ دی تھی، اور ان کے اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے سویلین حکومت جو اس وقت تھی پی ٹی آئی کی، جس کے عمران خان پرائم منسٹر تھے، ان کے کہنے پہ یہ انیشیٹو لیا گیا ہے ان لوگوں کو واپس لانے کا، اور اشور کیا جا رہا تھا کہ جی یہ بڑا اچھا قدم ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ علی وزیر نے، محسن داوڑ نے، جو ان علاقوں کے سے ایم این اے تھے، انہوں نے بھرپور اس کی مخالفت کی تھی اس وقت، اور وارن کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ آئیں گے، بدامنی پھیلائیں گے اور ٹیررزم کے واقعات بڑھیں گے، اور ان کی جو پیشن گوئی تھی وہ آج درست ثابت ہو رہی ہے. تو میں نے یہ جو ایکسپلینیشن دینی تھی میں نے آپ کو دے دی ہے. میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز، یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہوا ہے، آج کابینہ میں چلا گیا ہے، اور اس میں ڈیٹیل بحث 2-4-5 جتنے دن کی بحث کی ضرورت ہوگی، وہ بحث جو ہے نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر کی جائے گی، سینٹ میں بھی کی جائے گی، تاکہ دونوں ہاؤسز کا کنسنسس ہو. اور ساتھ ہی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے، عدلیہ جو ہے، میڈیا جو ہے، یہ پاورفل آرگن ہے ہمارے پاور اسٹرکچر کے، اوپینین میکنگ کے، فیصلے کرنے کے، ان کی سپورٹ کی بھی جو ہے وہ اشد ضرورت ہوگی. آپ مجھ سے سوال ساڈے منگر نہ کرو، ساڈے منگر نہ کرو نا، کلے کلے بندے کلے آؤ جڑا نے بولنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحفظات کا اظہار کر دیا، اے این پی نے تحفظات کا اظہار کر دیا، گورنر کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ اندر میٹنگ میں کچھ اور بات کرتے ہیں، باہر آ کر کچھ اور بات کرتے ہیں. کل ایوان میں ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب، علی گور صاحب، عمر ایوب صاحب، سبھی لوگوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو پروسیجر ہے وہ فالو ہوگا، گزشتہ شب سے آپ کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات آ رہے ہیں. اگر اس کے باوجود آپ یہ کر لیتے ہیں، پھر بھی اگر تحفظات برقرار رہتے ہیں، پھر اس آپریشن دیکھیں تحفظات جو ہے جو قانونی اور آئینی پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اس میں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ تحفظات نہ ہوں اور وہ دور ہو جائیں، لیکن اگر پھر بھی تحفظات رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، میں فرینکلی کہوں گا کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. جو ہے وہاں پہ ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا حق ہے. میں تو ان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ یہ سٹینڈ جو ہے قومی سطح پہ لیا جائے، ووٹوں کے لیے نہ لیا جائے. یہ جو اس وقت شہداء جو ہیں جو روزانہ جانے دے رہے ہیں، ان کی طرف دیکھیں، آپ کی حفاظت کے لیے وہ دے رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں.
اور یہ بدامنی بڑھ سکتی ہے. اس کو صرف ملک میں نہیں، ملک سے باہر سے بھی سرپرستی ہے اس کی. جو لوگ ہماری اکانومی کو ٹیک آف نہیں کرنے دینا چاہتے، جو چائنا کو یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے ان کی روکنا چاہتے ہیں، ان کی پریزنس یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں پہ سچویشن جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن بن جائے کہ سارے کا سارا پاکستان جو ہے دنیا کے لیے نو گو ایریا بن جائے، یہاں پہ کوئی بھی نہ آئے گا. اچھا ہمارے سامنے کوئی ایسا بظاہر کوئی ایسی ٹیریٹری نہیں ہے خدا نہ کرے جو ہم سے چھین لی گئی اور جس کو ہم نے واپس لینا ہے. ایک چھپا دشمن ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. کیا اس کے کنسیکوینسز ہوں گے؟ اس کا کیا ڈور ٹو ڈور آپریشن ہوگا؟ نہیں، سرچ آپریشن ہوگا؟ اس کے خد و خال کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جی پچھلے جو آپریشنز ہوئے تھے اس میں آبادیاں موو کی گئی تھیں، لوگ مہاجر بھی ہوئے تھے، لوگ جا کے دوسرے شہروں میں بسے، کیمپس میں بسے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے. یہ کوئی نہیں ہوگا کہ جی ہم افواج جو ہیں جس طرح سوات میں یا مالاکنڈ میں یا دوسرے ایریاز میں گئی تھیں تو وہاں پہ آبادیوں کو سویلین آبادیوں کو موو کرنا. دیکھیں یہ انٹیلیجنس میرا خیال ہے کہ ان کی جو ویلاسٹی ہے یا اس کی جو شدت ہے اس میں ڈیفینیٹلی مزید جو ہے بڑھانے کی، بلکہ بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل جو ہے اس کا کوئی ریزولوشن ہو. یا منو کو نہیں سمجھ آ رہی یہ اس پہ کانسنٹریٹ، اسی پہ کانسنٹریٹ کریں. فلسطین کے مسئلے پہ کوئی پاکستانی لشکر نہیں گیا. کشمیر میں بھی ہم نے اپنی مداخلت بند کر دی ہے. پاکستانی عوام جنگجو نہیں ہے. یہ کس کی جنگ ہے جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں؟ کبھی ضربے ادب، اب اپنے یہ جنگ جو ہے میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہوا ہے، یہ جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں، پہلی جو ہے جنرل ریاض صاحب نے لڑی، ان کی حکمرانی تھی. دوسری جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب کی حکمرانی تھی، انہوں نے لڑی. یہ دونوں جو ہے ہم نے جنگیں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے لڑی، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی. یہ اس کا شاخسانہ ہے یا اس کی کنٹینیوشن ہے کہ ساری دنیا نے امن ہو گیا ہے. افغانستان میں امن ہو گیا ہے لیکن پاکستان میں امن نہیں ہوا. نہیں، انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی. نہیں، میں وہاں پہ تھا، انہوں نے کسی سطح پہ ڈیمانڈ نہیں کی. پاکستان میں امن نہیں ہو، مجھے یہ بتائیے گا آپریشن زرپیت کر کے درجنوں آپریشن کرنے کے بعد اگر پاکستان میں جو ہے وہ استحکام نہیں آ رہا تو اس آپریشن کے دیکھیں یہ ایک ہی رہنے دیں فی الحال، تھوک دے سوال پہ نہ کرو نا. دیکھیں یہ ضرب عضب یا رد الفساد کے بعد امن قائم ہوا تھا. یہ بات جو ہے انیکوریٹ ہے، غلط ہے کہ یہ قائم ہوا تھا. لیکن دوبارہ جو یہ لہر آئی ہے یہ مینلی جو ہے جو طالبان یہاں پہ لائے گئے اور سینکچریز پرووائڈ کی گئیں کہ وہاں سے آپریشن کرنے کے لیے لوگ یہاں پہ آئیں. یہ اس چیز کے اوپر افغانستان سے بات چیت کرنے میں بھی گیا اور بھی لوگ جاتے رہتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ رابطے ہیں. انہوں نے سلوشن کو آفر کیے تھے کہ ان لوگوں کو ہم آپ کی سرحد سے دور لے جاتے ہیں. اس کے لیے شفٹنگ کے لیے انہوں نے ایک رقم بھی مانگی تھی جو ہم دینے کے لیے تیار تھے. لیکن ہم یہ ضمانت چاہتے تھے کہ اگر ان کو مغربی سرحد کے اوپر لے جایا جاتا ہے افغانستان کی تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہاں سے واپس نہیں آ جائیں گے اور پھر پاکستان میں آ کے آپریشن کرنا. تو اس قسم کی ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوآپریشن کا بالکل انہوں نے اظہار کیا کابل حکومت نے، لیکن اس میں کوئی سالڈ قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی. دوحہ میں طالبان ایک کانفرنس ہو رہی ہے، چائنا کے 29 اور 30 جون کو دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے طالبان کے حوالے سے، پاکستان بھی اس میں شریک ہونے جا رہا ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ اٹھا کے نہیں ضرور نہیں، بالکل آپ کی بات سجیشن درست ہے کہ یہ اگر اس میں کوئی وہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا وفد جو ہے اس ایشو کو باقی دنیا کے سامنے جو ہے اٹھائے کہ یہ ساری دنیا میں امن ہو چکا ہے، فوجیں واپس جا چکی ہیں امریکہ کی، نیٹو کی. تو لیکن ہم آج بھی جو ہے اس جنگ سے نبرد آزما ہیں. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو افغانستان کو
जो है एफर्ट करना चाहिए कि ये लोग जो हैं वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ से जो बाज आ जाएं। इनका बोझ जो है जो भी उठाना चाहता है, अफ़गानिस्तान प्राइमरीली उनके साथ मिलकर इन्होंने जंग लड़ी है, अफ़गानिस्तान को इनका बोझ उठाना चाहिए जो है। पार्लियामेंट फैसला करती है कि ऑपरेशन होगा, पहले भी पार्लियामेंट ने फैसला किया कि ऑपरेशन होगा, उसके बाद दो आदमी उठते हैं, कोई जर्नैल, और वो सारे के सारे पार्लियामेंट के फैसले को अंडू कर देते हैं, उनको वापस ले आते हैं, माफियां दे देते हैं, बता देते हैं। अब भी पार्लियामेंट फैसला करेगी, क्या करेंगे, फिर माफिया दे देंगे, फिर सारा कुछ हो जाएगा। वो जो जिम्मेदार जिनका आप कह रहे हैं जनरल बाजवा, जनरल फैज, क्या उनका किरदार भी पार्लियामेंट में डिस्कस होगा? रोज़ाना डिस्कस होता है उनका किरदार जो है, आप भी करते हैं, मीडिया वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, पार्लियामेंट में भी होता है, पार्लियामेंट से बाहर भी होता है। लेकिन ये चीज़ जो है उस वक़्त की सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसकी मर्ज़ी से हुई थी, यानी उन्होंने ये फ़ैसला जो है वहाँ पे पूरी लीडरशिप जो है उस वक़्त की हुकूमत की बैठी हुई थी जब ये फ़ैसला हुआ है, या जिस वक्त उन्होंने ब्रीफिंग दी है, मैं वहाँ पे मौजूद था। इमरान खान साहब नहीं आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बरमला कहा था इन दोनों हजरात ने कि जी हमें जो है हुकूमत की सरपरस्ती है और उनके कहने पे हम आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनके कहने पे ये कदम उठाया जा रहा है। सिंगल खातून है, इसका सवाल है। ये बताइएगा कि आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो तालिबान है वो अफगानिस्तान से आते हैं और यहाँ आकर पेशावर में और डिफरेंट जगह पर ठिकाने बनाते हैं, तो जो करोड़ों रुपए लगा के बार बनाई गई थी, फिर उसका क्या फायदा हुआ? और नहीं मेरा ख्याल है आपको कोई सिचुएशन का सही पता नहीं है कि वहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस जो है सिर्फ बार्ब्ड वायर की या दूसरी वायर के ज़रिए नहीं होता। वहाँ पे ये वाहिद मुल्क है अफ़गानिस्तान जिसके साथ हमारे जो है बग़ैर पासपोर्ट के बग़ैर वीज़े के जो है ट्रैफिक है। समझ आ गई जी? ये बंद होनी चाहिए। आपने जो हाजी ने मियां साहब को मशवरा दिया था बाजवा की एक्सटेंशन का, जो वक्त ने साबित किया, ये फिलहाल इस पर ओदी भी गल कर रहा हूँ। नहीं ये मेरा ख्याल है इस पर आप बात करें। ये जो इस ऑपरेशन पे सियासी इत्तलाह सामने आ रहा है, इस पे आपकी मौजूदा मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के साथ कोई बात हुई है? वो क्या राय रखते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वो इसको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसमें वो कायदा हमारे, हम कोई भी इनिशिएटिव जो है उनकी बगैर इजाज़त के नहीं ले सकते। किसी के कहने की हमारी अपनी ज़रूरत है। यार पहले आपस में मोकलो जो देखें, मैं तो सिर्फ इस बात की जो है को स्ट्रेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि इसमें जो है इस स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल हालात में जो है तमाम अदारों की हमें जो है वो मदद की ज़रूरत होगी ताकि इस ऑपरेशन को फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है इसको सक्सेसफुल किया जाए। ये ना हो कि जिस तरह बंदे पकड़े जाएं या बंदे जो हैं वो कोई कोर्ट्स के पास पहुंच जाएं, तो अगर इन लोगों को रिलीफ मिलनी शुरू होगी कानून या अदलिया के अदारों से, तो फिर जो है ये एक किस्म का अंडरमाइन होगा फिर ये एफर्ट जो है इसमें। देखें ये चीज़ जो है मेरा ख्याल है इसकी तश्कील तब होगी जब असम्बली में जो है बहस इस चीज़ पे हो जाएगी, ताकि इसका जो भी तरीक़ाकार जो है वो वज़ा हो जाएगा, ये 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर वज़ा हो जाएगा कि ये ऑपरेशन जो है किस तरह स्टार्ट होना है, क्या उसके तरीक़ाकार क्या होगा, जो लोग पकड़े जाएंगे उनको किस तरह सज़ाएं मिलेंगी, ये सारा कुछ। एक मिनट ज़रा मुझे मौका देंगे तो फहमी हंसी आ रहे वो ये जो इसके खदोखाल जो है ना, एक दफ़ा एक कंसेंसस क्रिएट हो जाए तो खदोखाल भी जो है वो भी कंसेंसस के साथ जो है। ये बताइएगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इस जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है इस पर कितना बजट होगा जो एस्टिमेट किया गया है?
देखें ऑलरेडी बजट तो प्रोवाइड किया जा रहा है। जो इस वक्त जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लाजमी तौर पे उस पर ख़र्चा है। और लेकिन एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह मैं करना चाहता हूँ कि ये एक नेशनल एफर्ट है, इसमें सूबे भी अपना हिस्सा डालें, क्योंकि सूबों के पास जो है सेंटर से या मरकज़ से ज़्यादा लिक्विडिटी है, ज़्यादा फंड्स मौजूद हैं। और ये अमन जो है ये कुछ सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं है, ये अमन जो है पंजाब के लिए भी है, सिंध के लिए भी है, KP के लिए भी है, बलूचिस्तान के लिए भी है। तो इन एफर्ट्स के लिए मसलन अगर रेंजर्स बुलाए जाते हैं, फ़र्ज़ करें किसी अमन जो है रखने के लिए कहीं पे, तो उसका ख़र्चा भी फेडरेशन उठाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें सूबों को जो है अपना हिस्सा जो है इस सपोर्ट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट में डालें। उसको पावर में नहीं लाया जा रहा, जी उसको पुलिस जो है हमारी लोकल जो पुलिस है नाके पे 500,000 दे के एक जो है वो क्रॉस कर जाता है। दूसरा ये वाटर मैनेजमेंट की बात की जाए तो सूबों की जो है वहाँ भी स्मगलिंग आम है। इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि करप्शन जो है वो हमारी जो सिविलियन एजेंसीज़ हैं उनको, लेकिन वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनमें ये नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे हैं, वो कुर्बानियाँ भी दे रही हैं। KP के अंदर थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस पे हमले हुए हैं, FC पे हमले हुए हैं। ये हमले जो हैं बलूचिस्तान में भी हुए हैं, ग्वादर में हुए हैं, तुर्बत में हुए हैं। तो ये कहना कि एक ही ब्रश के साथ जो है सबको पेंट कर देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। अच्छे बुरे जो है वो अनासर जो हैं मेरा ख्याल है तमाम अदारों में समेत हमारे मौजूद हैं। कौन को बहुत से लोग असेंबली में नहीं आते, नहीं वो नहीं, लेकिन वो पार्टी वही हमारे कायदे हर चीज़ जो है उनसे जो है वो उनकी हदायत के मुताबिक जो है सारी चीज़ उनसे ली जा रही है, सारी चीज़ ली जा रही है। तुसी फिक्र ना करो, ना करो, एनी वरी करने की लोड़ नहीं है। जी पकड़े गए और जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने सारा कुछ हो गया, क्या आप समझते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? मैंने ये असेंबली के फ्लोर पे कहा है, तानू मेरा आवाज़ नहीं आई उन्हें। साहब ये फरमाइएगा कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं आपकी हुकूमत के, खासतौर से PTI, उनका जिन तहफ़्ज़ात का इजहार कर रहे हैं उनमें एक उन्होंने खदशे का इजहार भी किया है कि इस ऑपरेशन की आड़ में शायद ऐसी कोई बात नहीं। और खदशा जो है उनका बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि बिला जवाज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस पर पैरा दें, जहाँ कहीं कोई गलती होगी इस किस्म की बात आप उसको हाईलाइट करें, इसकी हिफाजत करें। ये आपका काम है, ये मीडिया का फ़र्ज़ है कि अगर मैं कोई पावर जो है अज्यूम करता हूँ असेंबली के ज़रिए या किसी और कानूनी ज़रिए से, आइनी ज़रिए से, अगर मैं उस पावर का गलत इस्तेमाल करता हूँ, चाहे मैं जज हूँ या पार्लियामेंटेरियन हूँ या ब्यूरोक्रेट हूँ या जो भी हूँ, तो आप लोगों का सबसे बड़ा अदारा जो है एहतसाबी अदारा तो आप हैं कि आप इसको पॉइंट आउट करें कि जी ये अप्रूवल तो जो है फ़लाँ चीज़ के लिए की थी, आप फ़लाँ चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारा हाथ रोकें अपने क्रिटिसिज्म के साथ। भाई साहब आप वज़ीर दिफा हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, जिस ऑपरेशन का अभी तक आपने वे आउट ही नहीं बनाया, वर्क नहीं किया, उसका नहीं है तानू नहीं है, मेरा मतलब है सारा असेंबली नूं दसां दे तानू पेशगी दस दी है। कौन आपसे जानना चाहते हैं? 9 मई वालों को सजाएं नहीं हो रही, ये मेरा ख्याल है ये इस मौजू पे ही हम अपने आप को कंटेन करें, वो तो वक्री गल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।